اس بات کا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تم سب کے لیے، اور یہ سب صحابہ کے لیے کو خطاب نہیں ہو رہا، قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ کی نبی کی زندگی میں آئیڈیل رول ماڈل ہے. چاہے وہ سنگل مدر ہے، چاہے وہ ڈائیورسڈ وومن ہے، چاہے وہ ایک اکیلا باپ ہے، چاہے وہ کون ہے یا کون نہیں ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، انٹرپرینور ہے، جو شخص ہے، چاہے وہ موچی ہے، مالی ہے، ہر شخص کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی زندگی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لیکن ان کی زندگی رول ماڈل بنائے گا کون اپنے لیے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. آخر وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے، جو who he wish to meet اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو واقعی میں ایک اس کا ایجنڈا ہے ذہن میں، یا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک دن میں نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ بنائے گا اللہ کے نبی کا رول ماڈل. اور قیامت کے دن پہ جو ایمان ہوگا، جس کا یقین ہوگا، یہ شخص اس کے لیے اللہ کے، ویسے تو سب کے لیے آئیڈیل ہے، لیکن ان کو آئیڈیل بنائے گا کون؟ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. ہم سب الحمدللہ اللہ سے ملاقات کی امید تو رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یقین نہیں ہے. یقین کی بہت بڑی کمی ہے. اگر یقین ہوتا تو ہماری لائف ایسے نہ ہوتی جو بھی گزر رہی ہے. So let's move on. One of the other reasons why it is relatable to our life is number one, ان کی زندگی تھی نا، ابھی تک میں نے اسکیجول شروع نہیں کیا ان کی لائف کا، ٹھیک ہے، اب اس پہ آتے ہیں. ان کی جو زندگی تھی نا بہت سمپل تھی. امیجن وہ آج ہمارے دور میں پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس انٹرنیٹ ہوتا، موبائل فون ہوتا، یہ سب کچھ ہوتا، تو وہ شخص کیا کرتا جس کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، موبائل فون نہیں ہے؟ یا وہ ایسے معاشرے میں ہوتے، ایسے جگہ پہ ہوتے جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے، موبائل فون نہیں ہے، تو ان کا کیا بنتا ہے جن کے پاس انٹرنیٹ اور موبائل فون ہے یا جن کے پاس یہ فیسلٹیز ہیں؟ تو وہ ایک طرح سے رول ماڈل ایسے ہیں سب کے لیے کہ ہی لیوڈ اے ویری سمپل لائف، کہ ہر شخص جو آج اس دور میں آیا ہے وہ ان کی لائف کو اپنی لائف پہ اپلیکیبل کر سکتے ہیں. اور ہم آج پڑھیں گے، آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کیسے ہم ان کی لائف کو اپنے لیے، اپنی لائف پہ امپلیکیبل کر سکتے ہیں اور ریلیونٹ کر سکتے ہیں. ویری سمپل لائف. بہت ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں جو ہے نا ایک کمپلیکیشنز ہوں گی، لیکن اٹ واز اے ویری سمپل لائف. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز میری نصیحت ہے آپ لوگوں کو کہ جب بھی ہم ان کا نام لیں، اسپیشلی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو درود لازم پڑھیں. یا اگر ان کا صرف بھی ذکر کر لیں اللہ کے نبی، تو پھر درود پڑھنے کی کوشش کریں. آلدو نام کے ساتھ ضرور ہے درود پڑھنا، صرف کے ساتھ اچھا ہے، بہت بہتر ہے کہ پڑھا جائے اور اجر ہی بہت جاتا ہے انشاءاللہ. تو اگر ہم یہی 100 دفعہ درود پڑھ لیں ان کے نام کے سامنے، تو آج ہمارا جو ہے نا پیسے پورے ہو جائیں گے. پیسے دیکھے تو بھی نہیں آیا آج، خیر ویسے بھی پیسے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کے آنے کے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم کثرت سے درود پڑھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی وہ اسکیجول پڑھیں گے، وہ روٹین پڑھیں گے جو مدینہ میں تھی، کیونکہ مکہ میں اٹ واز ویری ہیپ ہیزرڈ. ان کا کفار مکہ ٹوٹ رہے ہیں، نماز فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جہاد فرض نہیں ہے، مختلف جو ہے نا وہ اٹ واز انسیٹلڈ لائف اس مکہ میں. مدینہ میں دا لائف واز سیٹلڈ. مسجد نبوی بن گئی، اللہ کے نبی کی شادیاں ہو گئیں، صحابہ جو ہے وہ پاس ہیں، تو اٹ واز کائنڈ آف مور سیٹلڈ لائف، جو کہ ہماری لائف کے لیے زیادہ امپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم ان کی روٹین، جب ہم کہتے ہیں نا ڈیلی روٹین آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے جب ہم اسکیجول پڑھیں گے ان کا کہ ہز روٹین، ہز 2 days were different with each other. None of his 2 days were similar. ان کی روٹین بہت فلیکسیبل، بہت فلوئڈ، بہت اسپونٹینیس تھی. نو ریجڈیٹی ایٹ آل کہ نہیں ابھی 9 بج گئے ہیں، میں یہاں پہ نہیں ہو سکتا، میں نے وہاں جانا ہے، ہماری میٹنگ ٹائم ختم ہوا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سخت اسٹریسفل ٹائم کے پابندی اس طرح سے کہ بالکل بس ختم، یہی ٹائم تھا ہمارا. نہیں، اٹ از ویری فلیکسیبل. ہی used to mold his routine according to people. لوگ بیٹھے ہوئے، لوگوں کے پاس ٹائم ہے، اللہ کے نبی باتیں کرتے جاتے اور ان کے ساتھ ان کی تربیت کرتے جاتے. لوگ بزی ہیں، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکچر ہی نہ دیتے یا بات ہی نہ کرتے، نصیحت ہی نہ کرتے اور ان کو اپنا ٹائم دیتے. سو اٹ وازنٹ اے روٹین ٹائپ کی چیز کہ صبح اتنے بجے اٹھ رہے ہیں، ایگزیکٹلی یہ کیا وہ کیا. کچھ چیزیں بڑی اسٹرکٹ تھیں، جیسے نمازوں
ان کی پوری اسکیجول نمازوں کے گرد گھومتا تھا. لیکن ادر تھنگز ور ویری فلیکسیبل. ٹھیک ہے, اسی طرح سے میں نے جو آج کا جو لیکچر ہے وہ مینلی کہاں سے لیا ہے, ایک تو اللہ کی زندگی سیرت سے جو مختلف ہوتی ہے, لیکن سیرت جو ہے ان کی وہ ایک کرونالوجیکل آرڈر میں ہے جو کہ ہمیں ڈیلی اسکیجول جہاں سے نہیں ملتا. تو ایک کتاب ہے ایوم النبوی, ایوم النبوی. ٹھیک ہے, اور یہ لکھی ہے شیخ عبد الوہاب بن ناصر الطریری نے, جو کہ سعودی عرب کے اسکالر ہیں, انہوں نے لکھی ہے. تو یہ بہت ایک اچھی کتاب ہے جس میں انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان کی اسکیجول بتایا ہے ود ریفرنسز, ایچ سینٹینس از ریفرنسڈ کہ یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے. ٹھیک ہے, سو اٹس ویری اوتھینٹک, ویری نائسلی ڈن. تو ہم انشاءاللہ آج اس کی ایک طرح سے سمری پڑھ لیں گے اگلے ہمارے ٹائم میں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. امیجن 1440 سال پہلے مدینہ کیسا ہوگا, اینڈ آپ ایک کیمرے سے دیکھ رہے ہیں مدینہ کو, اینڈ جسٹ زوم ان ٹو پروفٹس ہاؤس صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں پہ وہ سو رہے ہیں. ہی از ٹیکنگ اے نیپ آفٹر تہجد, اور ہم ختم بھی انشاءاللہ تہجد پہ آ کے کریں گے. سو از ٹیکنگ اے نیپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اذان دیتے ہیں. اور بلال جو کہ اللہ کے بڑے قریبی دوست تھے, ان کی اذان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلتی ہے, اور اللہ کے نبی اٹھتے ہی سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ مسواک اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ کو صاف کرتے ہیں. اب اللہ کے نبی کی اکثر زندگی میں دیکھیں گے کہ مسواک جو ہے نا بہت زیادہ یوز کیا کرتے تھے. ہی واز اے ویری پیور اینڈ کلین پرسن, ہمیشہ اپنے ہائیجین کا بہت خاص خیال رکھنا. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ واٹ از دا فرسٹ تھنگ رسول اللہ ڈو وین ہی انٹرز ہز ہاؤس, کہتی ہیں کہ وہ مسواک کیا کرتے تھے. جیسے آنکھ کھلی نیند سے, مسواک اٹھائی اور اپنے ٹیتھ کو برش کرنا شروع کر دیا اس مسواک سے. ویری کلین, ویری پیور پرسن ماشاء اللہ. اپنے ہائیجین کا, اپنے فریگننس کا, ہر چیز کا بڑا خیال رکھنا. تو اٹھتے مسواک کرتے, اپنے منہ کو رب کرتے اپنے ہاتھوں سے نیند کے آثار کو دور کرنے کے لیے, دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ٹھیک ہے, اور ہم ساری سنتیں آج ذکر نہیں کریں گے, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, تو بیسک کر لیں گے انشاءاللہ. دعا پڑھتے اور پھر اٹھ کے اپنا وضو کرتے. ٹھیک ہے, اذان ہو رہی ہوتی تو اس کا جواب بھی دیتے دعا کے ساتھ ساتھ. وضو کرتے, فجر کی 2 سنتیں ادا کرتے ٹائملی, اور سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھتے. شارٹ ہوتی تھیں بہت, یہ فجر کی 2 سنتیں بہت شارٹ ہوتی تھیں. وہ پڑھ کے اذان ہو رہی ہے, صحابہ کے آنے کا انتظار کریں, ابھی اپنے گھر میں ہی ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کے جو حجرات تھے وہ بالکل مسجد نبی سے جڑے ہوئے تھے ایک طرح سے. کچھ نہیں, کچھ جو جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے ابھی, وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا. جو ابھی روضۃ الرسول ہے وہ قبر مبارک جو ہے وہ عائشہ کا حجرہ تھا. اور جہاں پہ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ انبیاء کی وفات ہو وہیں پہ ان کو دفنا دو. تو ابھی وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہی ہے. تو اللہ کے نبی وہیں ہوتے اور فجری سنتیں پڑھ کے کیا کرتے, دائیں طرف تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے اور پھر اٹھتے, بڑے کیجول انداز میں اپنی وائف کے ساتھ بیٹھتے, سم ٹائمز ان کے ساتھ بات چیت کرتے, کچھ مومنٹس اسپینڈ کرتے, ریلیکس کرتے, کچھ چیزیں ڈسکس کرتے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور کہتے الصلاۃ یا رسول اللہ, کہ جب صحابہ کچھ اکٹھے ہو گئے ہیں تو تب اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلتے اور مسجد نبی میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے, دائیں پاؤں سے داخل ہوتے, اور فجر کی صحابہ بیٹھے ہوتے ان کے انتظار میں. جب دیکھتے اللہ کے نبی انٹر ہوئے ہیں مسجد میں تو کھڑے ہوتے اور اقامت ہوتی, نماز شروع ہو جاتی. تو فجر کی نماز پڑھتے اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے کچھ اذکار کرتے تھے. اسی دوران کہ جب وہ اذکار کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو مدینہ کے کچھ لڑکے, ینگ بچے آ جاتے مشکیزوں میں پانی لے کے, اللہ کے نبی کے ہاتھ اس میں ڈپ کرنے کے لیے, تاکہ جو ہم پانی دن میں پئیں یا جس کو یوز کریں اس میں برکت ہو. کتنے سبحان اللہ بلیسڈ لوگ تھے وہ. تو وہ آتے مشکیزہ دیتے یا کوئی جو بھی ان کے پاس چیز ہوتی ہے اس کو دیتے, اللہ کے نبی اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈپ کرتے اور وہ چلے جاتے, اللہ کے نبی اپنے اذکار مکمل کرتے. سو فار سو گڈ. ہم ساتھ ساتھ اپنی لائف میں بھی اس کو اپلائی کرتے جائیں گے کہ اسے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ بندہ فجر کے لیے ٹائملی اٹھ جائے, اٹھ کے آرام سے وضو کرے, وضو کرنے کے بعد دعا پڑھے, اور پھر اپنی اگر وائف ہے یا فیملی ہے ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارے,
دائیں طرف لیٹ جائے, تھوڑا سا ریلیکس کرے, ناٹ اسٹریسفل. ہمارا کیا ہوتا ہے اٹھے بھاگ رہے ہیں دروازے مار رہے ہیں, اور نہیں, ایزی گوئنگ, آرام سے فیملی ٹائم گزارا, اپنے منہ کو صاف کیا, ہائیجین کو پیوریفائی کیا, اور اپنے مسواک کا استعمال کیا, اور پھر کچھ دیر بیٹھے اور فجر کی نماز پڑھائی اور اذکار کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اذکار کے بعد کیا ہوتا, ناؤ ہی اسٹارٹس ٹاکنگ ٹو دا صحابہ رضوان اللہ علیہم, کہ اب وہاں پہ کوئی لیکچر عام طور پہ نہیں دے دیتے, گپ شپ سے شروع کرتے, پوچھتے کہ کیا حال ہے آپ سب کا, خیریت سے ہیں, کیا حال احوال چل رہے ہیں, کوئی بیمار تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح مختلف مواقع پہ مختلف باتیں پوچھتے, کوئی بیمار تو نہیں ہے, کسی کا آج کوئی فوت تو نہیں ہو گیا جس کا ہم آج جنازہ پڑھیں. ٹھیک ہے, جو مسنگ شخص ہے وہ کیوں مسنگ ہے, کسی کو اندازہ ہے کہ وہ یہاں پہ موجود کیوں نہیں ہے, اگر وہ مسنگ ہے تو اپنے دن میں اس کے پاس جا کے وزٹ کرتے ہو اسے. ٹھیک ہے, کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا, یا اگر خود خواب دیکھا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اپنا نریٹ کرتے کہ میں نے آج رات خواب میں یہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی اس کی اکثر ایکسپلینیشن خود بیان کر دیتے, کبھی کبھی صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ٹرائی کروں, میں اس کی آپ کو وضاحت دوں, تو انہوں نے کہتے ہیں ہاں تم ٹرائی کرو, جیسے ابوبکر صدیق نے کہا تھا, تو لیکن میں نے کہا کہ تم نے کچھ حصہ تو ٹھیک بیان کیا, کچھ غلط بیان کیا. ٹھیک ہے, صحابہ سے پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا, تو اٹ واز ویری کیجول کیو این اے سیشن جس میں گپ شپ ہو رہی تھی کہ صحابہ سے پوچھتے کہ آپ نے کچھ دیکھا, تو صحابہ اپنے خواب کبھی کبھی بتاتے, ان کی تعبیر کرتے, اور سب سے حالات پوچھتے. صحابہ کبھی کبھی اپنے اسی ٹائم پہ فجر کے بعد ٹائم میں اپنے دور جاہلیت کے واقعات شیئر کرتے, جس میں صحابہ ہنستے اور اللہ کے نبی اسمائل کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم انٹل سن رائز. اب یہ دیکھیں, یہ انہوں نے اپنا دن جو شروع کیا ہے, نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ کو یاد کیا, اللہ کا حق ادا کیا, اور پھر اپنے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں صرف سرسری طور پہ نہیں بلکہ ہی جینوئنلی کیئرڈ فار آل آف دم. پوچھا کہ فلاں کیوں نہیں ہے, فلاں کدھر ہے, کسی اگر وفات ہو گئی تو ہم اس کے جنازے کو فالو کرتے ہیں, اسے ملتے ہیں, یا تم سب کیسے ہو, سب کے حالات ٹھیک ہیں, کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے تمہاری زندگی میں. اور یہ بناوٹی بالکل بھی نہیں تھا کسی قسم ہی جینوئنلی کیئرڈ فار ہز پیپل, کہ ہر بندے کے بارے میں جانے سب ٹھیک ہیں, کسی کو مسئلہ ہے تو ہم سب مل کے اس کا مسئلہ سولو کریں. سو بڑا ایک کمیونٹی ڈیولپ کرنے والا, ایک یارانہ ڈیولپ کرنے والی بات تھی, فرینڈلی ایٹماسفیئر تھا. ٹھیک ہے, کچھ صحابہ نماز کے بعد چلے جاتے, کچھ بیٹھے رہتے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سن رائز تک بیٹھے رہتے تھے. سن رائز کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا, اشراق کی نوافل پڑھتے اور وہاں سے نکل جاتے. ٹھیک ہے, اب نکلنے کے بعد مسجد سے نکل کے اپنی بیگمات, چونکہ اللہ کے نبی کی ٹوٹل تو 11 بیگمات تھیں, لیکن ایٹ اے ٹائم میکسیمم نمبر آف جو وائفس تھیں وہ 9 تھیں ان کی. ٹھیک ہے, تو ان کو وزٹ کرتے, ہر کسی کے گھر جاتے, کیونکہ قریب قریب گھر تھے, بالکل ایسے نکلتے دوسری گھر تھا, پھر نکلتے تو تیسری گھر تھا, تو اس طرح سے سب سے ملتے, سلام کرتے, سب کا حال احوال پوچھتے, کوئی چیز چاہیے تو نہیں, ایوری تھنگ از اوکے. اور جن کے گھر وہ دن ہوتا یا کسی سے پوچھتے کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے اویلیبل ہے, تو دس واز ہز مینلی بریک فاسٹ ٹائم آفٹر سن رائز. ٹھیک ہے, تو بریک فاسٹ کے لیے کچھ پوچھتے, کچھ ہے تو کہتی ہیں کہ نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو کسی اور کے پاس جاتے, ان سے حال احوال پوچھتے, سب خیریت ہے, کوئی کام, کوئی ضرورت, کوئی بیماری پریشانی تو نہیں. تو کچھ کھانے کے لیے ہے, تو اکثر گھروں میں کھانا نہیں ہوتا تھا. اب یہ کس ہستی کا گھر ہے, کائنات کا سب سے بہترین اور پاکیزہ گھر ہے, لیکن کھانا نہیں ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ مائنڈ کرتے نہ کچھ, کہ ٹھیک ہے آج میں روزہ رکھ لوں گا انشاءاللہ, اور پھر وہ اس دن روزہ رکھ لیا کرتے تھے. کیونکہ نفلی روزہ جو ہے وہ ہم فجر کے بعد بھی آفٹرنون تک اس کی نیت کر سکتے ہیں, اس سے پہلے تک انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا کھانے میں کچھ ہے تو کھانا کھا لیتے, اپنا بریک فاسٹ کر لیتے, کچھ کھجوریں یا کچھ پانی یا کچھ چیزیں, نہ ہوتا تو روزہ رکھ لیتے. پھر ابھی تک یہاں پہ ہم اپنی لائف میں سب کو اپلائی کر سکتے ہیں. تہجد پڑھی, پھر سو گئے, فجر پہ اٹھے, مسجد گئے, قرآن کی تلاوت کی, اپنے ساتھ جو لوگ مسجد میں کمیونٹی آ رہی ہے ان کے ساتھ ملے, ان کے حال احوال پوچھے, کوئی مسنگ ہے تو ان کے بارے میں سوال کیا, پوچھا, دیکھا کون شخص مسنگ ہے, اسے کال کر لی میں بھی دن میں. ٹھیک ہے, اور پھر اشراق کی نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا, وچ از دا اسپرٹ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتا رہے, مسجد میں بیٹھا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو, اور 2 رکعتیں پڑھ لے, تو اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے.
آپ لوگ حج اور عمرے کا ثواب روزانہ کما سکتے ہیں، روزانہ. کسی نے ایک دن کیا تو اس کو نہیں ملے، اس کو ملے گا، ایک دن مس ہو گیا تو اس دن نہیں ملے گا. تو ہم کسی بھی دن کر سکتے ہیں، ایسے نہیں کہ روزانہ ہی کرنا ہے تو ملے گا، نہیں، کسی بھی دن کر لیا تو یہ ملے گا. تو حج اور عمرے کا مکمل ثواب ہمارے پاس روزانہ کی اپرچونٹی ہے، اتنی بڑی اپرچونٹی، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی ایسا کیا کرتے تھے. پھر عشاء کے بعد ہم نے ذکر کر لیا، عشاء کے بعد اپنی وائف وزٹ کرتے اور پھر جو ہے نا وہ بریک فاسٹ کرتے. اس کے بعد دس واز ہز آفیشیل ورک ٹائم. یہ سب کرنے کے بعد تمام وائفس کو وزٹ کیا، کہیں ناشتہ کر لیا، ان کے حالات پوچھے، مسجد نبی آ جاتے واپس. اور مسجد نبی میں دس از ویئر ہز آفیشیل ڈے اسٹارٹس صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہاں پہ کیا کرتے کچھ صحابہ سے جب ملنا ہوتا، میٹنگ کرنی ہوتی، ڈسکشن کرنی ہوتی، ٹھیک ہے. کچھ صحابہ نے جب سوالات جوابات کرتے تو ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی اس ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں، تو ہم اس ٹائم آ کے ان سے کچھ اپنے پرسنل معاملات یا پبلک معاملات ڈسکس کر سکتے ہیں. کوئی اگر ایمبیسڈرز باہر سے آئے ہوتے تھے، گیسٹس آئے ہوتے تھے، تو وہ اس ٹائم پہ جو کہ آفٹر سن رائز کا ٹائم ہے، اس پہ جو ہے بیگمات سے ملنے کے بعد اللہ کے نبی ساتھ ملا کرتے تھے، ٹھیک ہے. سو دس واز ہز آفیشیل ٹائم. جیسے آفس اسٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے بھی یہ اپلیکیبل ہے کہ وی شوڈ اسٹارٹ آر ڈے ویری ارلی. ناشتہ ارلی کر لیا اینڈ وی شوڈ اسٹارٹ آر ڈے ارلی، کیونکہ حدیث میں بھی آتا نا کہ اللہم اجعل برکۃ لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے برکت صبح کے ٹائم میں بھر دے. اور یہ اللہ کی میں دعا کی اور یہ دعا قبول بھی ہوئی. اور پھر فرمایا جعلت برکۃ لامتی فی بکورہا، کہ اللہ نے میری امت کے لیے برکت صبح کے ٹائم میں ڈال دی. تو ہمارے لیے جو صبح کا ٹائم ہے نا، جس کو انفارچونیٹلی ہم سب سو کے گزارتے ہیں بیفور آفس، ٹھیک ہے، یا یونیورسٹی جانے سے پہلے، تو یہ وہ ٹائم ہے آفٹر سن رائز کا، ٹھیک ہے، جس میں برکتوں والا ٹائم ہے. تو اللہ کے نبی اس ٹائم مینلی ایمبیسڈر سے ملتے، جو لوگ صحابہ نے کوشچن آنسر کرنے ہوتے، کسی نے فتویٰ لینا ہوتا، تو کوئی بھی کام صحابہ بیٹھے ہوتے، ان کو پتہ تھا اللہ کے نبی اس ٹائم آتے ہوتے ہیں، تو ڈسکشن کرتے. اور کوئی امپورٹنٹ بات کرنی تھی وہ اس ٹائم کرتے، کوشچنس پوچھتے کہ میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مفلس وہ شخص ہے جو کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو اور اس نے کھول دیا ہو، جو بینکرپٹ ہے وہ شخص ہے. انہوں نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بہت بڑے بڑے اعمال لے کے، پہاڑوں جتنے بڑے اعمال لے کے، لیکن زندگی میں دنیا میں اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو دکھ پہنچایا ہوگا، کسی سے جھوٹ بولا ہوگا، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کو تانا دیا ہوگا، کسی کو ہاتھ سے یا زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی. تو قیامت دنوں سے سارے اعمال لے لیے جائیں گے، حتیٰ کہ لوگ ابھی تک بچیں گے اور لوگوں کے برے اعمال اس کے کندھے پہ ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ میری امت کا مفلس ہے.